وہ کرمو جلی تو مر ہی گئی تھی، اسے کال کوٹری میں پہنچانے کی ذمہ دار شازیہ ہے۔ سب برادری والوں کا فیصلہ یہی تھا۔ شازیہ کے والدین کا موقف اس کے برعکس تھا۔ حمیرہ کے ننہال والوں نے بھی کئی لوگوں کے ہاتھ پیغام بھجوایا تھا کہ شازیہ سے ان کا کسی قسم کا رابطہ نہیں رہا، مگر شازیہ اور اس کے گھر والوں کو اتنا تنگ کیا گیا کہ سجاد کے خلاف پھانسی کا فیصلہ ہونے پر ان لوگوں نے گاؤں چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس وقت بھی ڈاکٹر عبدالصبور ان کے کام آئے، جنہوں نے شازیہ کے والد کو زندگی میں کوئی کام پڑنے پر رابطے کی دعوت دے رکھی تھی۔ اس بڑے شہر میں وہ اپنی زمین، مال، مویشی فروخت کر کے آئے تھے۔ ڈاکٹر عبدالصبور نے ان کے لیے رہائش کا بندوبست کروایا، شازیہ کے والد کو اپنے ایک دوست کے فارم ہاؤس پر سپروائزر لگوایا اور خود شازیہ کو اپنے ساتھ کلینک میں اپنی مدد کے لیے کام کرنے کی آفر کی۔ ان سب کے نزدیک وہ فرشتہ صفت انسان تھے۔ شازیہ نے صرف میٹرک کر رکھا تھا۔ ڈاکٹر صبور نے اسے اسپوکن انگلش اور پرسنالٹی گرومنگ کے کورسز کروانے کے علاوہ مزید پڑھنے کے لیے بھی کہا، اور یوں حادثاتی طور پر شازیہ کی زندگی کا ایک بالکل نیا باب شروع ہو گیا۔ وہ اب اس زندگی میں خوش اور مطمئن تھے، اگرچہ انہیں پچھلی زندگی اور خاندان والوں کی یاد بہت ستاتی تھی۔ اس روز بھی شازیہ نے خود کو دیوار گیر آئینے میں دیکھتے ہوئے سوچا تھا کہ تنگ ٹراؤزر اور شارٹ شرٹ پر گلے میں سکارف ڈالے، سٹیپس میں کٹے ہوئے بالوں اور نفاست سے کیے ہلکے میک اپ میں وہ اس لڑکی سے کتنی مختلف لگ رہی تھی جس پر سجاد نے رائفل تانی تھی۔ اس سے پہلے کہ زندگی میں وہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے ابا کے کھیتوں میں کام بھی کرواتی تھی، فصل بونے کے مواقع پر دھان کی پنیری اگاتے ہوئے، گندم کی کٹائی کے موقع پر جانوروں کے لیے چارہ کاٹتے اور ان کا گوبر سمیٹتے، سبزیاں توڑتے اور انہیں ٹوکروں میں بھر کر منڈی بھجواتے ہوئے کبھی اس نے سوچا تھا کہ وہ ملک کے نامور سائیکیٹرسٹ کی ریسیپشنسٹ بن جائے گی؟ وہ اپنی زندگی کی حیت کے یوں تبدیل ہونے پر حیران بھی تھی اور خدا کے حضور شکر گزار بھی۔ آئینے میں اپنا اچھی طرح جائزہ لے لینے کے بعد شازیہ واپس اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے سامنے رکھی ڈائری دیکھی۔ اس روز کی تمام اپائنٹمنٹس ڈاکٹر عبدالصبور بھگتا چکے تھے۔ اس وقت ان کا آخری کلائنٹ ان کے آفس میں بیٹھا تھا۔ شازیہ نے آخری شخص کے نام پر قلم پھیرا اور اس کے اگلے وزٹ کی تاریخ کے لیے تیر کا نشان بنایا۔ یہ باہر آئے گا اور پھر چھٹی، اس نے کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے سوچا۔ اسی وقت کوئی تیزی سے بیرونی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ جس چیز پر شازیہ کی پہلی نظر پڑی وہ آنے والے کے ہاتھ میں تھی، رائفل۔ شازیہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ چاچا شریف کہاں گیا؟ اس کا دھیان سیکیورٹی پر متعین گارڈ کی طرف گیا، پھر اس نے آنے والے کے پیچھے اندر داخل ہوتے 3-4 مزید آدمیوں کو دیکھا۔ ان میں سے ایک نے چاچا شریف کو کالر سے پکڑا ہوا تھا اور اسے آگے دھکیل رہا تھا۔ ڈاکو، ڈکیتی، اس نے سوچا، مگر یہاں تو کچھ بھی کیش کی صورت میں موجود نہیں ہے۔ اسے دوسرا خیال آیا کہ ڈاکٹر صبور کے تمام مریض متمول اور اپر کلاس سے تعلق رکھتے تھے اور ان کی فیس کی ادائیگی ڈاکٹر صبور کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو جاتی تھی۔ پھر یہ ڈاکو یہاں کیا لینے آئے تھے؟ شازیہ کو یہ سارا منظر دیکھ کر ایک بار پھر سجاد اور کچہری کا منظر یاد آ گیا۔ کیا بات ہے؟ اسے یہ بھی یاد آیا کہ ڈاکٹر عبدالصبور نے اس مختصر عرصے میں اسے کسی بھی صورتحال کا سامنا کرنے کی کیسی ٹریننگ دی تھی۔ سو وہ خود پر قابو پا کر بولی، ڈاکٹر سے ملنا ہے۔ ان میں سے ایک نے رائفل کی نالی میں پھونک مارتے ہوئے کہا، آج کے تمام اپائنٹمنٹس مکمل ہو چکی ہیں، آپ کسی اور روز کی اپائنٹمنٹ لے لیں۔ یہ سن کر کہ وہ ڈاکہ ڈالنے کی نیت سے نہیں آئے تھے، شازیہ کی جان میں جان آ گئی اور وہ اپنے پیشہ ورانہ انداز میں بولی، اور یہ بات تو ہمیں اس ککڑ نے بھی بتائی تھی۔ چاچا شریف کو کالر سے پکڑے آدمی نے اسی طرح کالر سے پکڑے پکڑے زمین سے 2 انچ اسے اوپر اٹھا کر کہا، یہ بھی تو دیکھیے کہ یہاں ڈاکٹر صاحب سے ملنے کے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ شازیہ نے اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش کی۔ ویسے بھی ڈاکٹر صاحب بغیر اپائنٹمنٹ کے کسی سے نہیں ملتے۔ اصول و ضوابط کی مامی، رائفل والے آدمی نے آگے بڑھ کر دانت پیستے ہوئے کہا، ہمارے لیے کوئی اصول ضابطہ نہیں ہوتا، اور کیسے نہیں ملتا ڈاکٹر کسی سے؟ تو اسے بتا، وہ آپ ہم سے ملے گا، نہیں ملے گا تو ہم خود اندر جانے کا راستہ ڈھونڈ لیں گے۔ اس نے رائفل سیدھی شازیہ پر تان لی۔ یا اللہ، اس گولی سے بچا لیا تھا، اس گولی سے مروانے کے لیے؟ شازیہ نے کانپتے ہوئے سوچا۔ چل اسے بتا۔ اب اس شخص نے انٹرکام کا ہینڈ سیٹ اٹھا کر اس کے ہاتھ میں پکڑایا۔ ڈاکٹر صاحب، کچھ لوگ ہیں یہاں جو آپ سے ملنا چاہتے ہیں، شازیہ نے خود کو کہتے سنا۔
ڈاکٹر عبدالصبور اپنے کسی مریض کے ساتھ سیشن کے دوران ڈسٹرب کیے جانا قطعی پسند نہیں کرتے تھے۔ توقع کے مطابق وہ اس ڈسٹربنس پر ناراض ہوئے۔ شازیہ نے مختصر ترین الفاظ میں انہیں صورتحال سے آگاہ کرنے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، انہیں بٹھائیے، میں فارغ ہو کر انہیں مل لوں گا۔ کچھ توقف کے بعد ڈاکٹر کی بھاری آواز ریسیور میں ابھری۔ انتظار ہم کر لیتے ہیں، اس کے جواب پر رائفل والے نے کہا، اور سامنے رکھے آرام دہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے دوسروں کو بھی بیٹھ جانے کا اشارہ کیا۔ ایئر کنڈیشن کی سپیڈ تیز کر کڑیے، اس نے شازیہ کو مخاطب کیا۔ او فضل دین، جا بھاگ کر باہر گاڑی سے سلمان باؤ کو نکال کر اندر لیا۔ اوے ککڑ، پھر اس نے چاچا شریف کی طرف دیکھا۔ جا کوئی بوتلوں شوتلوں کا انتظام کر، ٹھنڈا ٹھنڈا پوچھ، ہم مہمان ہیں تمہارے۔ چاچا شریف یہاں سے جان چھٹنے پر دل میں شکر کرتا ہوا باہر کی طرف لپکا۔ یہاں آنے والوں کو اس طرح انٹرٹین نہیں کیا جاتا، شازیہ نے پھر کہنا چاہا، مگر رائفل کی نالی دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد باہر جانے والا شخص ایک نوجوان لڑکے کو لیے اندر داخل ہوا۔ بسم اللہ بسم اللہ، ادھر بیٹھو سلمان باؤ، ادھر آرام سے۔ رائفل والے نے اٹھ کر لڑکے کا استقبال کرتے ہوئے اپنے قریب والے صوفے کا کشن تھپ تھپایا۔ نوجوان لڑکا خاصا کنفیوز لگ رہا تھا۔ کون ہیں یہ؟ اس نے شازیہ کی طرف اشارہ کیا۔ کہاں لائے ہو تم مجھے؟ یہ اپنے لوگ ہیں سلیمان باؤ، تم سے پیار کرنے والے دوست ہیں، رائفل والے نے پیار سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اچھا، لڑکے نے کہا اور پھر کچھ سوچا۔ دوست ہیں؟ ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے۔ وہ ذرا پرسکون ہوا۔ اسی اثنا میں چاچا شریف 7 اپ کی بوتلیں اٹھائے اندر داخل ہوا۔ ان سب کو بوتلیں پیش کرتے ہوئے اس کے ہاتھ میں واضح لرزش نظر آ رہی تھی۔ شازیہ نے نظر اٹھا کر آنے والے لڑکے کا جائزہ لیا۔ اس نے آف وائٹ پینٹ اور گرین پلین شرٹ پہن رکھی تھی۔ اس کے بال نفاست سے برش کیے گئے تھے اور اس نے اعلیٰ کوالٹی کے لیدر شوز پہن رکھے تھے۔ اس کی عمر 24-25 سال کے قریب لگ رہی تھی۔ وہ یقیناً ایک خوش شکل لڑکا تھا۔ اوئے، کتنی دیر لگائے گا یہ ڈاکٹر؟ 2-3 گھونٹ میں بوتل حلق سے اتارنے کے بعد رائفل والے نے رائفل کی نال شازیہ کی طرف کرتے ہوئے پوچھا۔ شازیہ کا دل ایک مرتبہ پھر خوف سے کانپا۔ تھوڑی دیر بس، اس نے بمشکل تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ لڑکے کی نظر رائفل کی نالی سے ہوتی ہوئی شازیہ پر پڑی اور پھر گویا اسے کرنٹ سا لگ گیا۔ اوئے چھوڑو اسے، چاچا تیفا اس کو قتل کرنے لگا ہے۔ اوئے رحمت، اوئے سعادت، چاچے تیفے کو پکڑو، یہ لڑکی کو مارنے لگا ہے، جیسے ابے نے مارا تھا 2 بندوں کو۔ 2 کو، اس نے انگلی کے اشارے سے بتایا اور رائفل والے سے رائفل چھیننے لگا۔ ایک عجیب قسم کا ہنگامہ اور کھینچا تانی شروع ہو گئی تھی۔ لڑکے کا شور، چھینا جھپٹی اور اس کے ساتھ آنے والوں کے سمجھانے بجھانے کی آوازیں گڑمڑ ہونے لگیں۔ اسی دوران ان میں سے نہ جانے کس کا ہاتھ سے رائفل کا ٹریگر دب گیا اور شازیہ کے کانوں نے گولی چلنے کی آواز سنی۔ وہ وہیں خوف کے مارے ڈھہ گئی۔ کرن فاطمہ کو آن لوکر میں کام کرتے تقریباً 1 مہینہ ہو چلا تھا اور اس عرصے میں اس نے حسن کمال کی تقریباً ہر فرمائش پوری کرنے کی کوشش کی تھی۔ جرم و سزا، شکاریات اسے پہلا ٹارگٹ ملا تھا۔ اس نے دونوں موضوعات پر اچھے خاصے مضمون لکھ کر دیے تھے۔ مہرین کیانی کو دونوں مضامین پسند آئے تھے، مگر حسن کمال نے ان کی تصحیح کی خاطر انہیں اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ پھر اسے ڈاک کے نام پر آئے چند گنے چنے خطوط دیے گئے اور چند ای میلز پڑھنے کے لیے بھی کہا گیا۔ اس نے تمام کے جواب لکھ کر دیے۔ حسن کمال نے ان پر بھی بحث شروع کر دی۔ آپ اس طرح کے جواب لکھیں گی تو بڑھ چکی پرچے کی سرکولیشن، اس نے ایک جواب کو سرخ نشان لگاتے ہوئے کہا۔ پرچے کا ہر شعبہ مارکیٹنگ کے لیے استعمال ہونا چاہیے مس کرن۔ آپ کی مارکیٹنگ کرنے کے لیے کوئی آسمان سے نہیں اترے گا۔ یہ ہیں وہ گر جو صحافت پڑھنے والوں کو بتائے جاتے ہیں، جبھی تو فیلڈ اسپیشلسٹ کو ترجیح دی جاتی ہے۔ کرن فاطمہ نے بڑے تحمل سے تنقید اپنے حلق سے اتار لی۔ اسے اگلا کام ادھر ادھر کی خبروں کی چھانٹی کا دیا گیا۔ اس نے اس کام کو پورا کرنے کے لیے انٹرنیٹ استعمال کیا اور جدید ترین خبریں نکال کر لائی۔ اپنے معاشرتی سیٹ اپ کو دیکھیے مس کرن فاطمہ، کیا ہمارے قارئین ایسی خبریں ہضم کر لیں گے؟ حسن کمال نے ٹام کروز کے بارے میں ایک خبر کے گرد ہلکا کھینچتے ہوئے کہا۔ اگر آپ کا ارادہ مجھے سخت ٹائم دینے کا ہے تو یقین جانیے کہ میں اس سے نہیں گھبراؤں گی، اور اگر یہ ٹریولوگ والی بات کا جواب ہے تو میں متاثر ہو رہی ہوں۔ یہ ایک اچھا جواب ہے۔ ویسے اتنا میں بتا دوں کہ میرے کام کو مسترد کرنے اور اس پر تنقید کرنے کے چکر میں آپ اپنے کام سے لیٹ ہو رہے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ میرا کام تیار ہو نہ آپ کا، اور اس دفعہ کا پرچہ لیٹ ہو جائے۔ کرن نے اب بھی تحمل سے اس کی بات کا جواب دیا۔ یہ تو ہے حسن،
میں دیکھ رہی ہوں کہ تم ضرورت سے زیادہ محتاط ہو رہے ہو۔ کرن کے کام کو اس دفعہ کے پرچے میں شامل کرتے ہیں، اس کا رسپانس اگلی مرتبہ آ جائے گا، پھر ہم بہتر فیصلہ کر سکیں گے کہ کرن کو کہاں اصلاح کرنی چاہیے اور کہاں کام جاری رکھنا چاہیے۔ مہرین نے بھی اس مرتبہ دخل اندازی کی۔ ٹھیک ہے، حسن کمال نے ہاتھ میں پکڑے کاغذ مہرین کے سامنے دھرتے ہوئے کہا، اگر تمہارا ارادہ اس پرچے کو گنی پگ بنانے کا ہے تو تمہاری مرضی، جتنے دل چاہے تجربے کر لو۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور دفتر سے باہر نکل گیا۔ مہرین نے مسکرا کر کرن کی طرف دیکھا۔ حسن تھوڑا سا جذباتی ہے اور ایسے لوگوں کے ساتھ کام کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اب تک جو یہ اون لکر چلتا آ رہا ہے نا، اس میں حسن کی محبت اور ثابت قدمی کا حد سے زیادہ دخل ہے، ورنہ میں تو کئی بار مایوس ہو کر اسے بند کر دینے کا ارادہ کر چکی ہوں۔ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ کرنا بنتا ہے میم، کرن نے اپنے صفحات اٹھاتے ہوئے کہا۔ جب بھی کسی سیٹ اپ میں کوئی تبدیلی آتی ہے، کچھ نیا انٹروڈیوس ہوتا ہے تو اس کے ساتھ مانوس ہونے میں کچھ وقت تو لگتا ہی ہے۔ حسن کمال اپنے ذہن کے مطابق چلنے کے عادی ہیں، کیونکہ ان کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ اپ ہے۔ وہ اس سے باہر نکل کر ابھی نہیں سوچیں گے، مگر یقیناً کچھ عرصے کے بعد ضرور سوچیں گے۔ کبھی کبھار تبدیلی کی خوشگواریت فوری طور پر محسوس نہیں ہوتی، لیکن آہستہ آہستہ یہ لطیف محسوس ہونے لگتی ہے اور قابل قبول بھی۔ تم خاصی مستقل مزاج لڑکی ہو، مہرین نے ستائشی لہجے میں کہا، مگر یاد رکھو حسن کی تنقید سے گھبرا کر مایوس مت ہونا۔ جلد ہی وہ وقت بھی آئے گا جب وہ تمہاری اور تمہارے کام کی افادیت کا خود اقرار کرے گا۔ چلیں، امید رکھتے ہیں، کرن نے کرسی سے اٹھ کر اپنی سیٹ کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ ویسے میرے نزدیک حسن صاحب سے زیادہ آپ کی رائے کی اہمیت ہے، فیلڈ اسپیشلسٹ تو آپ بھی ہیں۔ مہرین اس کے جواب پر زیر لب مسکرائی تھی۔ دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ ستار کے مدھم سروں کے ساتھ ماہپارہ بیگم ہولے سے گنگنائی۔ ارے مرزا صاحب، کسی زمانے میں آپ تو وہ سنا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے رک کر گاؤ تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھے مرزا صاحب کی طرف دیکھا۔ بلائے جان ہے غالب اس کی ہر بات، عبادت کیا، اشارت کیا، ادا کیا۔ انہوں نے ستار کے تار دوبارہ چھیڑے۔ ارے کسی زمانے کی کیا بات کرتی ہیں آپ ماہپارہ بیگم، مرزا صاحب نے پائپ منہ سے نکال کر دھواں چھوڑتے ہوئے کہا۔ کسی زمانے میں تو ہم نہ جانے کیا کیا اور کس کس کو سنا کرتے تھے، کیسی کیسی محفلیں ہوا کرتی تھیں، شعر و شاعری، رقص و ترنم، لذت کام و وہن، سب کا اہتمام ہوا کرتا تھا۔ اب تو ہو کا عالم ہے ہر طرف، یوں لگتا ہے کہ اس اندر سبھا کے سب بنجارے لاد گئے، اپنی اپنی لاٹھیاں ٹیکتے، اور ہم ایک شہر خاموشہ میں تنہا بیٹھے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ماہپارہ بیگم نے اپنی چاندی کے پاندان کو کھول کر چھالیاں پھانکتے ہوئے کہا۔ یہ ہنگام تو شہر خاموشہ میں صدیوں سے دفن مردوں کے بھی کان پھاڑ دے، اور وہ الامان اور الحفیظ کرتے کرتے اپنی اپنی آخری آرام گاہ چھوڑیں اور چھوڑ کر روزے حشر کرتے بھاگ نکلیں۔ ان کے متعلق کیا خیال ہے؟ رہنے بھی دیجیے ماہپارہ بیگم، مرزا صاحب نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے خاموش ہو جانے کو کہا۔ مت مذاق اڑائیے ہماری بے بسی اور اپنی بقا کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے والوں کی کوششوں کا۔ برق رفتار گاڑیوں کے دھوئیں اور آوازیں ہماری سماعتوں پر کیسے گراں گزرتی ہیں، سب مسخرے اچھل کود کرتے ہوئے جو بڑبڑاتے ہیں، جنہیں لوگ موسیقی اور نغمے کا نام دیتے ہیں، ہمارے کانوں میں کیسے کیسے بکرے کٹتے ہیں انہیں سن کر، اور وہ اطعام سرائیں جو لذت کام و وہن کے اہتمام کے نام پر دیس دیس کی غذاؤں کے دسترخوان سجائے بیٹھی ہوئی ہیں، ان کا موازنہ جب ہم سلیم پری رخ طباق کے بنائے شاہ جہانی قورمہ اور جہانگیری یخنی پلاؤ، مغلئی نرگسی کباب اور کوفتے سے کرتے ہیں تو زبان کیسی کڑوی ہو جاتی ہے، وہ ہم ہی جانتے ہیں۔ ہاں ہاں۔ پھر انہوں نے سر کو تکیے سے پیچھے دیوار کے ساتھ ٹیکتے ہوئے کہا۔ یہ تو آپ کا دم غنیمت ہے ماہپارہ بیگم کہ آپ نے ان روایات اور تمدن کو اب تک اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کر زندہ رکھا ہوا ہے۔ انہیں گھڑی بھر کو سامنے پا کر ہم اپنے زندہ رہنے کا سامان کر لیتے ہیں، ورنہ اس شہر خاموشہ میں گھومتے پھرتے تو ہمیں خود پر بھی مصری ممی کا گمان ہونے لگتا ہے۔ بس مسئلہ یہ ہے مرزا صاحب، ماہپارہ بیگم نے پان لگا کر انہیں سلیقے سے پیش کرتے ہوئے کہا، کہ آپ ہم جیسے چند اور لوگ ایسے رہ گئے ہیں جو ماضی میں جینے کو ترجیح دیتے ہیں، ورنہ اکثر تو دور جدید کے تمام رنگوں میں رنگ گئے ہیں۔ گزشتہ پیر کو رشید صاحب کی بیٹی کے ولیمے پر میں نے آغا سلطان قزلباش کو مدتوں بعد دیکھا۔ کیا وزادار آدمی تھے، کھڑے پجامہ اور براق کرتے پر سیاہ شیروانی پہنے، سلیم شاہی جوتوں میں جب کبھی اپنی سیاہ بیوک یا
یا کریسلر پر نکلتے تھے تو اسی شہر لاہور کی سڑکوں پر گھومتے لوگ اپنے اپنے کاموں سے رک کر بطور خاص انہیں دیکھا کرتے تھے۔ ایسی وزاداری کہ جب سیاہ فون کی جگہ رنگ برنگے فون بٹنوں والے ٹیلی فون کمپنی نے نکالے تو لینے سے انکار کر دیا۔ ایک عرصے تک وہی پرانے ماڈل کا سیاہ فون استعمال کرتے رہے۔ ہماری تمہاری محفلوں میں کھلے دل سے شرکت کرتے تھے۔ اچھا شعر، اچھا سر، اچھا رقص، عمدہ کھانا ان کی کمزوری ہوا کرتا تھا۔ کیسے کیسے کل پاکستان مشاعرے ان کی پیلی کوٹھی میں منعقد ہوتے، اور کیا کیا محافل موسیقی، ملکہ موسیقی، روشن آرا بیگم کی ٹھمریوں اور اختر بائی فیض آبادی کی غزلوں کے زبردست مداح تھے۔ مگر اس روز رشید صاحب کے سمدھی نے جو محفل موسیقی کے نام پر رنگ جمانے کی بھونڈی کوشش کر رکھی تھی، اس پر اوروں کی تو خیر، مگر آغا صاحب کو سر دھنتے دیکھ کر میں غریب تو ششدر رہ گئی۔ دائیں بائیں کوٹ کی دونوں جیبوں میں علیحدہ علیحدہ نمبروں کے موبائل فون رکھے بیٹھے تھے، جن سے زمانے بھر کے لچر اور بیہودہ گانوں کی موسیقی کی آواز وقفے بعد گونجتی تھی۔ توبہ توبہ! انہوں نے دونوں کانوں کو باری باری ہاتھ لگایا، اور آغا صاحب کے خاندان کی بچیاں کہیں سے بھی اس وزادار آن بان والے شخص کی نسل میں سے نہیں لگ رہی تھیں۔ کیا کہوں مرزا صاحب، آغا صاحب کی اس حیت قضائی پر میری زبان گنگ ہو کر رہ گئی۔ پھر جب کھانے کے بعد ملاقات ہوئی تو اس بد ذائقہ سمندری مچھلی کی شان میں جو گھٹیا قسم کے تیل میں تلی گئی تھی، جی جان سے رطب النسان پائے گئے۔ مجھے دیکھ کر بولے، ارے مہاپارا جی، آپ ابھی تک اسی لبادے میں ملبوس ہیں اور وہی رہن سہن ہے۔ چھوڑیے بیگم صاحب اب پرانے زمانے کی باتیں، ان جدید سہولتوں سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کیجیے۔ زندگی صرف ایک بار ہی ملتی ہے، اس کا فائدہ اٹھائیے۔ میری پیشانی پر شاید غصے کے یا پھر حیرت کے بل دیکھ کر اس نام نہاد گلوکارہ، یا پھر شاید میراسن کہنا زیادہ مناسب ہوگا، اس کو قریب بلا کر بولے، یہ دیکھ وزاداریوں کا خوبصورت انجام۔ یہ مہپارہ بیگم ہیں، اپنے زمانے کی مشہور مغنیاں، ریڈیو کے پروگرام خوشی سے کیا کرتی تھیں، نجی محفلوں میں بھی اپنے خوشگلو ہونے کا مظاہرہ شان سے کیا کرتی تھیں، مگر ٹی وی کا رخ نہیں کیا۔ بتیرے لوگوں نے ترلے کیے، مگر ان کو نہ سیٹ اپ پسند آتا تھا نہ سیٹ۔ اب دیکھو یہ عالم ہے کہ اب بھی ان جیسی خوشگلو موسیقی کے تمام رموز کو سمجھنے والی شاید ہی ملے، مگر ان کو کون اور کتنے جانتے ہیں۔ مکمل گمنامی کی زندگی گزار رہی ہیں۔ اتنی سی بھی پی آر نہیں ہے کہ یہ جو زمین کھود کر لیجنڈز نکالنے والے پرائیویٹ چینلز ہیں، یہی کہیں کسی پروگرام میں انٹرویو کے لیے بلا لیں یا کوئی تاریخ ان سے سن لیں، پھر اس چھوکری کو نصیحت کرنے لگے، مقام عورت ہے اس لیے تمہیں خصوصی طور پر بلا کر دکھایا اور ملایا ہے۔ کچھ حاصل نہیں ہوتا اصولوں اور وزاداریوں سے۔ زمانے کی چال کو دیکھ کر اور سمجھ کر چلنے والے ہی سمجھدار اور کامیاب ہوتے ہیں۔ ارے مرزا صاحب، ایسی کایا پلٹ کبھی دیکھی نہ تھی کسی کی۔ میرے سامنے جدید وضع کی گاڑی میں بیٹھ کر ہوا ہو گئے۔ کل یگ ہے مہپیرا بیگم، کل یگ۔ تو اپنی اس جدید وضع میں ڈھل گئے ہیں۔ ایک ہم ہیں اور بنے بھیا اور اچھن بھائی صاحب اپنی اپنی اولادوں کے ہاتھوں مجبور ہیں جدید لبادے اوڑھنے پر۔ کبھی کبھار تو آئینہ دیکھنے پر خود اپنا چہرہ بھی نہیں پہچانا جاتا۔ اچھا آپ تشریف رکھیے، میں آپ کے لیے خاصے کا اہتمام کرتی ہوں۔ مہپارا بیگم اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولیں اور باہر کی طرف چلتے چلیں۔ ان کی باہوں میں پڑے موٹے طلائی کنگن بج اٹھے۔ تنہائی پاتے ہی مرزا صاحب نے دوبارہ گاؤ تکیے سے سر ٹیک کر سامنے کی دیوار پر سجے مہپارا بیگم کے پورٹریٹ کو دیکھا اور سوچا، خاتون کی وضاقتہ میں اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی ذرا فرق نہیں آیا۔ ناک میں پڑی ہیرے کی لونگ، گلے میں کالے ڈور میں ڈھلے طلائی کنٹھنا، کھڑکھڑاتے کلف زدہ پجامے کرتے میں ملبوس، کھڑکھڑاتے بڑے بڑے دوپٹے سے سر ڈھانپے وہ اپنی غلافی آنکھوں، سفید و سرخ کشمیری سیبوں جیسی رنگ، ستواں ناک، ہیروں کی انگوٹھیوں سے مزین نازک انگلیوں والے ہاتھوں سمیت سر تپا اب بھی ویسی ہی تھیں۔ ہاں ایک فرق یہ آیا تھا کہ اس پورٹریٹ میں جو اس زمانے کے مشہور مصور بشیر سوز نے جو ان کے فن کا مداح تھا اپنی عقیدت کی نشانی کے طور پر بنایا تھا، وہ رنگین لباس میں ملبوس تھیں، جبکہ اب اکثر ان کا لباس سفید ہوتا تھا۔ کبھی کبھی سفید پجامے دوپٹے کے ساتھ ہلکے رنگوں کے کرتے پہن لیا کرتی تھیں۔ دوسرا فرق یہ تھا کہ پورٹریٹ اس وقت کا تھا جب ان کے بال سیاہ تھے، جبکہ اب ان کے بالوں کی اکثریت چاندی کے رنگ کی سی تھی، جن کو وہ لمبی چٹیا کی شکل میں گوند لیا کرتی تھیں۔ پاؤں میں تلے کے کام کا خصہ پہنتی تھیں
اور ان کی نازک انگلیاں اب بھی جب کسی ستار کے تاروں کو چھوتی تھیں تو ان میں ایسے مدھم سر نکلتے تھے جنہیں سن کر اب بھی سننے والے پر وہی مدہوشی اور بے کیفی چھا جاتی تھی جس میں کھو جانے کی خواہش اس زمانے میں موسیقی کے بڑے بڑے دل دادا انسانوں کو ان کی دہلیز پر کھینچ لاتی تھی۔ ماہپارہ لکھنؤ کی مشہور مغنیہ جہاں آرا بیگم کے نواسی اور شاہ پارہ بیگم کی بیٹی تھیں۔ تقسیم ہند کے وقت جہاں آرا بیگم اپنی بیٹی شہ پارہ سمیت اپنے فن کی سجی سجائی دنیا چھوڑ کر پاکستان آ گئی تھیں، شہ پارہ کے ساتھ ساتھ اس کی 8 سالہ بچی ماہپارہ ولدیت نامعلوم بھی یہاں آئی تھی۔ دونوں ماں بیٹیوں نے اس نومولود ملک میں آ کر موسیقی کے شعبے کی باغ ڈور سنبھالنے کی اولین کوشش کی۔ جہاں آرا بیگم متحدہ ہندوستان کا ایک مشہور نام تھا، اس کے گرامو فون ہاتھوں ہاتھ بکتے تھے۔ شہ پارہ کو اس کی بیٹی ہونے کا اضافی اعزاز حاصل تھا، سو دونوں ماں بیٹی اس نئے ملک میں بھی نام بنانے میں کامیاب ہوئیں۔ شروع میں دونوں کا قیام مشہور زمانہ فلیٹیز ہوٹل میں رہا، پھر شہ پارہ کے ایک مداح نے انہیں ٹیمپل روڈ پر ایک بہت اچھی رہائش گاہ بطور تحفہ پیش کی۔ جہاں آرا بیگم یہاں آنے کے بعد چند سال ہی جی پائیں اور جلد ہی بعرضہ فالج وفات پا گئیں۔ اب گدی مکمل طور پر شہ پارہ کے ہاتھ میں تھی۔ شہ پارہ باذوق، ادب پرست، خوش شکل و خوشگلو خاتون تھیں جس کی تربیت میں لکھنؤ کی تہذیب کا عنصر نمایاں تھا۔ انتہائی خوش گفتار، برجستہ گفتگو کی ماہر، شعر کہنے میں ملکہ حاصل تھا، ستار اور ہارمونیم بجانے میں ماہر تھی۔ اس کے مداحوں میں اس دور کے بڑے بڑے اعلیٰ افسران، شاعر، ادیب، وزراء، مشیر سب شامل تھے۔ ٹیمپل روڈ والی رہائش گاہ پر اعلیٰ درجے کی محفلیں سجا کرتی تھیں اور رات بھر شہ پارہ بیگم اپنے فن کا مظاہرہ ٹھمری اور غزل کے انداز میں کیا کرتی تھیں۔ پھر اچانک گلے کے کینسر کا عارضہ لاحق ہو گیا۔ اس کے قریبی مصاحبین کا کہنا تھا کہ اسے کسی حسد نے سندور کھلا دیا، کوئی کہتا تھا کہ اس پر خاص تعویذ کروائے گئے تھے تاکہ وہ فن کی دنیا سے رخصت ہو جائے۔ جو بھی تھا، شہ پارہ بیگم کچھ عرصہ اس اذیت ناک بیماری میں مبتلا رہنے کے بعد چٹ پٹ ہو گئی۔ اب اس دنیا میں ماہپارہ بیگم جو اس وقت ایک نوخیز کلی میں ڈھل چکی تھی، اس کا کوئی والی وارث نہیں رہا تھا۔ مرحومہ ماں خوش ذوق اور شاہ خرچ تھی، لاکھ لٹ والا حساب تھا، لاکھوں کماتی اور لاکھوں لٹاتی تھی، مہمانداری میں خوش رہتی تھی۔ 10 مہمان تینوں وقت اس کے دسترخوان پر موجود رہتے تھے۔ مرسڈیز کار سوار کے طور پر رکھی ہوئی تھی، خانسامہ، درزی، مشاطہ، دھوبی، سازندے سب کے سب شاگرد ڈیرے جمائے رہتے تھے۔ ہزاروں کے حساب سے ان کی تنخواہیں دی جاتی تھیں۔ اس کے دنیا سے رخصت ہونے پر علم ہوا کہ اس حساب سے قرض اس کے ذمہ واجب الادا ہے کہ ٹیمپل روڈ والی رہائش اور مرسڈیز کار بیچنے کے بعد بھی شاید کچھ قرض دار باقی رہ جائیں۔ ماہپارہ بیگم کو ماں نے بڑے شوق سے تعلیم دلوانے کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ خصوصی استاد گھر پر آ کر پڑھاتے تھے، ریاضی، انگریزی، اردو، دینیات، وہ سب مضامین پڑھتی تھی اور ماں کی وفات کے وقت حساب سے 11ویں یا 12ویں درجے کی کتابیں پڑھ رہی تھی۔ ساتھ میں خاندانی فن کی تعلیم بھی جاری تھی۔ صبح شام ریاض کرتی تھی۔ قدرتی سر خدا تعالیٰ نے عطا کر رکھا تھا، مگر دنیا داری میں بالکل صفر تھی۔ ایسے میں مرحومہ ماں کی دیرینہ سہیلی مہرو جان کام آئی۔ تمام مالی معاملات نپٹا کر اپنے ساتھ سمن آباد لے گئیں۔ مہرو خالہ خدا جنت نصیب کرے، ماہپارہ بیگم کہا کرتی تھی، ایسی اچھی بیوی تھی۔ میں دکھیا تو پھر سہیلی کی اولاد تھی، ورنہ کون سا ایسا سوالی محتاج تھا جو ان کے در پر آ کر سوال کرتا اور مایوس لوٹتا۔ یہ زمانے بھر کے شرفا کیا نیک کاموں کے لیے لوگوں کی فلاح کے لیے چندہ دیتے ہوں گے جو مہرو خالہ اور ان کی کئی ہم اثر فنکاراؤں نے دے چھوڑی۔ کوئی توڑ نہیں ہے ان لوگوں کے پاس ان کی فیاضی اور دریا دلی کا۔ کچھ بن نہ پڑنے پر فتویٰ لگا دیتے ہیں، رنڈی کا پیسہ نیک کام میں نہیں لگتا، لگ جائے تو اس کا ثواب رنڈی کو نہیں پہنچ سکتا۔ ارے میں کہتی ہوں زمانے کے خداؤ، جو کرتوت تم لوگوں کے یہ رنڈی دیکھتی ہے وہ تمہارے ارد گرد کی دنیا دیکھ لے تو مار جوتے تمہیں جہنم رسید کر دے۔ غرض دلی والی مہرو جان مرحومہ کے لیے ماہپارہ بیگم کے پاس احترام، ستائش، احسان مندی اور محبت ہی محبت تھی۔ انہی مہرو جان نے ماہپارہ بیگم کو اپنے ہاں لے آنے کے بعد زندگی کی حقیقتوں سے روشناس کرایا۔ بیٹی، آگا پیچھا تمہارا کوئی نہیں ہے، ماں تمہاری صدا کی لکھ لٹ تمہارے لیے ٹکا چھوڑ کر نہیں گئی۔ رہنے کو تو میرا یہ ٹھکانہ جم حاضر ہے، مگر تم جانو کہ میں خود اکثر ٹھیک نہیں رہتی۔ جوڑوں کے درد اور سینے کے کٹھن عارضے کا شکار ہوں۔ ڈاکٹروں طبیبوں نے سختی سے منع کر دیا ہے
گلے پر زور دینے سے۔ پھر بھی اس پاپی پیٹ کی خاطر کبھی کبھار ریڈیو ٹیلی ویژن کی کسی کلاسیکی موسیقی کی محفل میں شرکت کر لیتی ہوں۔ چھمو نگوڑی میرا جمع جتھا ہتھیار اڑن چھو ہو گئی، مہرو خالہ کی اکلوتی بیٹی۔ لے دے کے یہ ایک بین میاں یعنی طبلہ نواز اور کالے خان پڑے رہ گئے میری ڈیوڑی میں۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جینے کا آسرا کرنا اب خود تمہارا کام ہے، اور یہ تو تمہیں معلوم ہی ہوگا کہ ہم جیسوں کے لیے جینے کا سامان یہ کتابیں اور ان کا علم نہیں، بلکہ خدا نے جو ایک وصف پیڑ در پیڑھی نوازا ہے وہی ہمارے جینے کا سامان بھی کرتا رہے گا۔ ماں پارا بیگم کو عقل سلیم سے خدا تعالیٰ نے کمال فیاضی سے نوازا تھا۔ زندگی کی ان حقیقتوں کو ایک ہی نشست میں سمجھ گئیں۔ کچھ ماں کی دائمی جدائی نے اس جھلستی دنیا میں ننگے سر لا کھڑا کیا تھا۔ تمام کتابیں سمیٹ کر مکفل کر دیں اور ہارمونیم سامنے رکھ کر صبح شام ریاض میں مصروف ہوئیں۔ اس زمانے میں کلاسک موسیقی میں روشن آرا بیگم، فریدہ خانم، کجن بیگم اور ملکہ پکھراج کا طوطی بولتا تھا۔ پاپولر میوزک پر نور جہاں اور مالا جیسے بڑے ناموں کا راج تھا۔ ایسے میں مہرو خالہ کے ذاتی تعلقات بڑے کام آئے۔ گو ماں پارا بیگم اپنی ماں اور نانی کے زیر سایہ لکھنؤ کی تہذیب کا نمونہ تھی، اور مہرو خالہ خالص دلی والی تھیں۔ تہذیبوں کے اس ٹکراؤ نے مجبوری اور ضرورت کے ہاتھوں شکست کھائی، اور ماں پارا بیگم نے اپنے طور پر بدلنے کی کوشش شروع کر دی۔ ریڈیو پاکستان اس زمانے میں علم و فنون کا گہوارہ تھا۔ اس جہان فن میں بھی ان کی انٹری مہرو خالہ کی وجہ سے ممکن ہو سکی۔ پھر شرفاء اور عمراء کی نجی محفلیں تھیں، 2-4 فلموں کے گیت بھی گائے۔ مہرو خالہ کے اپنے گھر میں شام موسیقی اور شب موسیقی ہوا کرتی تھی۔ یوں چند ماہ کے اندر اندر ماں پارا بیگم کا نام قابل ذکر فنکاراؤں کی فہرست میں شامل ہو گیا۔ مداحین اور آمدنی میں اضافہ ہونے لگا۔ والدہ مرحومہ کے زمانے کے اللے تڑلے افورڈ کرنے کے دن پھر آنے لگے، مگر تاریخ سے سبق سیکھنے والی خاتون تھیں۔ جو کمایا سلیقے سے خرچ کیا، گو اپنی وزاداری اور آن بان پر حرف نہیں آنے دیا۔ لاہور، ملتان، سندھ، وفاقی دارالحکومت، نہ جانے کہاں کہاں سے عمراء، وڈیرے، زمیندار خود چل کر ماں پارا بیگم کی آواز سننے کے لیے ان محافل میں شامل ہوتے تھے جہاں وہ موجود ہوتی تھیں۔ انہی روسا کی نجی محفلوں کی سائی پکڑنے کا کام کالے خان مرحوم کرتے تھے، جو مہرو خالہ کی بیماری کے باعث بیکار ڈیوڑی میں پڑے رہتے تھے۔ ان کے علاوہ ایک اور استاد غریب سلطان بھی تنخواہ پر ملازم رکھ لیے گئے۔ اسی زمانے میں لاہور کے ایک مشہور نواب خاندان کے معزز رکن، جو کہ ماں پارا بیگم کی آواز کے علاوہ شکل و صورت اور وضاحت پر بھی بری طرح فریفتہ تھے، ایک محفل میں ان کی سنائی غالب کی ایک غزل کے اس شعر: دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں۔ اس کی تحسین کے طور پر اپنے خاندان کی مشہور حویلی واقعہ اندرون موچی گیٹ ان کے نام کر دی۔ گو اس واقعے پر بعد میں ان کے نامور خاندان کی طرف سے بڑی لے دے ہوئی، مگر خاندانی نواب تھے، اپنی کہی بات سے ایک حرف بھی نہیں ہٹے۔ یوں مہرو خالہ کے شکستہ فریب الخاتمہ مکان واقعہ سمن آباد سے ماں پارا بیگم اپنے سازندگان اور خادموں کی چھوٹی سی فوج سمیت اس شاندار حویلی میں منتقل ہو گئیں۔ مہرو خالہ بینائی سے محروم ہو چکی تھیں۔ اس آخری عمر میں قدرت کی طرف سے عطا ہونے والے اس عیش و آرام کے شکرانے کے طور پر سارا دن بستر پر پڑی اشاروں سے نفل پڑھا کرتی تھیں۔ اس شاندار حویلی میں، جس میں اب تک ماں پارا بیگم مقیم تھی، آنے کے بعد ان کے وقار، روب اور دبدبہ، وزاداری اور شان میں مزید اضافہ ہوا، اور ان کا فن مزید نکھرنے لگا۔ لوگ کہتے تھے کہ ٹھمری، غزل اور گیت کی گائکی میں وہ اپنی ہم اثر فنکاراؤں سے قطعی کم نہ تھیں، مگر ان کے مزاج اور تربیت نے انہیں ایک خاص سطح سے اوپر جانے نہ دیا۔ زندگی میں 2 اصول ہمیشہ ان کے ساتھ رہے: ایک، کسی کا احسان مت لو، دوسرے، چور دروازوں سے کسی بھی جگہ اندر داخل مت ہو۔ یہ دونوں اصول ہی ان کی ہر دل عزیزی کا باعث تھے۔ یہی 2 اصول تھے جنہوں نے انہیں ملکہ غزل اور ملکہ سنگیت جیسے القابات سے محروم رکھا۔ اب جب کہ وہ 60 کے پیٹے میں تھیں، چند ایک نوجوان لڑکیوں کو، جن کے اندر قدرتی طور پر موسیقی کو سمجھنے کے جراثیم موجود تھے، تربیت دیتی تھیں۔ عمر بھر خوب کمایا تھا اور محفوظ بھی کیا تھا۔ اکیلی جان تھیں اور ہر قسم کی فکر و غم سے آزاد۔ مہرو جان، کالے خان اور ہیبن خان کے جنازے انہی کی حویلی سے اٹھے تھے۔ استاد غریب سلطان اب تک ان کے ساتھ تھے۔ گو ضعیفی کے باعث ساز پر ان کے ہاتھ اس طرح نہیں چل پاتے تھے، مگر ایک ایک قدم پر ان کے مشورے لینا ضروری سمجھتی تھیں۔ خان سامہ، دھوبی، آیا، ڈرائیور ذاتی تھے،
اور سب اپنے اپنے گھروں سمیت حویلی میں ہی مقیم تھے۔ اچھی خاصی رونق رہتی تھی۔ پرانے مداح، اہل قلم اور موسیقی کے شوقین اب بھی اکثر ان کے ہاں آن موجود ہوا کرتے تھے۔ کرنٹ افیئرز، سیاست، شاعری، تاریخ، فقہ، مذہب، زبان، ہر موضوع پر گفتگو میں طاق تھیں۔ لوگ ان کے پاس آنا اور ان سے گفتگو کرنا پسند کرتے تھے۔